السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیا ایک عورت اتنی خود غرض ہو سکتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو اجاڑ دے؟ اپنے شوہر اور اپنی بچی کو چھوڑنے والی ایک عورت جس نے ہر رشتے کو کھو دیا اپنی چند خواہشات کے لیے۔ آئیے مل کر یہ سچ بیانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اقصیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اور تم یہ بات بھائیوں تک پہنچا دو۔ مگر منزہ، آخر کامل بھائی کا کیا قصور ہے؟ کسی کا کوئی قصور نہیں۔ میں کامل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور بس، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ اور ایمان کا کیا ہوگا؟ اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ اقصیٰ کو اپنی بہن پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹی ہے میری، اس کے لیے بھی کچھ سوچ رکھا ہے، منزہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اقصیٰ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کامل آرمی میں میجر تھا۔ شادی کے ابتدائی برس ان دونوں نے اکٹھے گزارے تھے۔ کامل کی پوسٹنگ جہاں جہاں ہوتی وہ منزہ کو ساتھ لے جاتا۔ ایک سال کے اندر ایمان کی صورت میں ان کے چھوٹے سے خاندان میں خوبصورت اضافہ بھی ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی بیٹی کو پا کر بہت خوش تھے۔ کامل کو تو اپنی بیٹی کے سوا کچھ دکھائی دیتا ہی نہیں تھا۔ اسی دوران پھپھو کی طبیعت خراب رہنے لگی، لہٰذا ان کے پاس کسی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ سو اب کامل نے فیصلہ کر لیا کہ منزہ اور ایمان گھر پر رہیں تاکہ اس کی ماں ان کا دل لگا رہے اور ان کی جانب سے بے فکری بھی رہے۔ ایمان 2 برس کی ہو چلی تھی۔ کامل مہینے میں 1-2 بار گھر آتا۔ منزہ کو نگر نگر گھومنے کی آزادی اور اس طرح رہنے کی عادت تھی، سو اب گھر میں اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر کامل سے یہ کہتی کہ وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے جائے، مگر اس بات پر وہ ہمیشہ خفا ہو جاتا۔ اکثر اس بات پر ان کی ہلکی پھلکی جھڑپ بھی ہو جاتی۔ دیکھو منزہ، وہ تمہاری ساس ہی نہیں، پھوپھی بھی ہیں۔ تم بیماری کی حالت میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو کامل بھائی کو برا لگے گا، اور وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اقصیٰ اسے اکثر سمجھاتی، مگر وہ خود غرض تھی، وہ ایسا بالکل نہیں سوچتی۔ کچھ عرصے پہلے جب کامل آرمی کی طرف سے بیرون ملک گیا تو واپسی پر اسے اچھی خاصی رقم ملی، جسے وہ اپنی ماں کے نام پر جمع کرانا چاہتا تھا، کیونکہ ماں نے اسے ابو کی وفات کے بعد بڑی مشکلات جھیل کر پالا تھا۔ مگر اس بات پر منزہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور روٹ کر میکے جا بیٹھی، تو پھپھو نے خود ہی کامل کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ یہ رقم منزہ کے نام پر جمع کروا دے۔ تاہم پھر بھی کامل نے آدھی رقم اس کے اور آدھی رقم ماں کے نام پر جمع کرا دی۔ اس کے بعد تو جیسے منزہ کو پھپھو سے ضد ہو گئی، وہ ہر وقت کامل سے کہتی یہاں وہ نہیں رہنا چاہتی۔ اسی دوران عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ منزہ کے موبائل میں کسی انجان شخص کی کالز آنے لگیں۔ گھر میں فارغ رہنے والی منزہ کے ہاتھ ایک مشغلہ آ گیا۔ وہ اس کے میسیجز کے جواب دیتی، پھر دھیرے دھیرے دونوں میں بے تکلفی سے باتیں ہونے لگیں۔ رفتہ رفتہ یہ بے تکلفی اتنی بڑھی کہ بات ملاقاتوں تک جا پہنچی۔ شاہد نامی یہ لڑکا شادی شدہ نہیں تھا، وہ اچھا خاصا خوش شکل بھی تھا۔ کامل کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منزہ اکثر اسے ایسے وقت میں گھر بلاتی جب پھپھو کے سونے کا وقت ہوتا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی بڑی خیانت کر رہی ہے۔ منزہ جان، اب تو تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی کروں تو گھبرا جاتا ہوں۔ جب کامل کو تمہاری پرواہ نہیں تو اسے چھوڑ دو، میں تم سے شادی کروں گا اور کبھی اپنی جان کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ شاہد کی میٹھی میٹھی باتوں کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھائیوں کے گھر آ گئی۔ البتہ اس نے شاہد کو یہ ضرور کہا کہ وہ ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تم فکر نہ کرو، پہلے ہم شادی تو کر لیں، پھر اسے بھی عدالت کے ذریعے لے لیں گے۔ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں جکڑ رہا تھا۔ دیکھو منزہ، جب تک تم نہیں بتاؤ گی کیوں طلاق لینا چاہتی ہو، ہم کیسے کامل سے کہیں آخر بات کیا ہے؟ اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو بتاؤ، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ احمد بھائی اور انس اس سے پوچھ کر ہار گئے۔ وجہ تو اب تک اس نے نہیں بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، اقصیٰ آپ کو بتا دے گی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آخر سب کو پتہ تو چلنا ہی تھا۔ اور جب اس نے اقصیٰ کو تمام معاملہ بتا دیا اور اقصیٰ کے ذریعے بھائیوں کو پتہ چلا تو جیسے گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ انس تو اسے گھر میں رکھنے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر احمد بھائی معاملہ فہم انسان تھے۔ انہیں اپنی عزت اور والدین کی نیک نامی
جان سے بڑھ کر عزیز تھی، سو انہوں نے انس کو بڑی مشکل سے خاموش رہنے کو راضی کیا۔ وہ تو منزہ کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتا۔ اس دوران خاندان بھر کے معزز بزرگ بھی اپنی سی کوشش کر بیٹھے، مگر وہ اپنے گھر واپس جانے پر تیار ہی نہیں تھی۔ سب کی کوششیں رائگاں گئی تو ایک دن کامل خود چلا آیا۔ منزہ، اللہ کے لیے ایسا نہ کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آشیاء کو اجاڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ امی جان کا تو رو رو کر برا حال ہے۔ اوہ، تو اب بھی تمہیں اپنی ماں کی فکر یہاں کھینچ لائی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، کیا تمہیں ایمان کا خیال نہیں؟ شاہد نے کہا، اسے ایمان کو اپنے ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، خوش فہمی ہے تمہاری، وہ تو تمہیں بھی زیادہ دن نہیں رکھے گا، تو ایمان کا کیا سوال، تم پچھتاؤ گی۔ کامل نے اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح شکستہ قدموں سے واپس چلا گیا۔ پھر اس کی محبت نفرت میں بدل گئی اور اب وہ اسے چھوڑنے پر آمادہ تھا، مگر شرط تھی کہ وہ رقم جو اس نے منزہ کے نام پر جمع کروائی تھی وہ واپس کر دے، کیونکہ اس پر اب صرف اور صرف اس کی بیٹی کا حق تھا اور منزہ جیسی بے وفا عورت کا نہیں۔ میں تم سے طلاق بھی لوں گی کامل حسن، اور رقم بھی میرے پاس ہی رہے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ایک رات فون پر اسے منزہ نے کڑے انداز میں کہا۔ اگلے دن اس نے کورٹ میں خلا کا مقدمہ دائر کر دیا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی، اور عدت کی مدت پوری ہوتے ہی احمد بھائی نے اس کا نکاح شاہد سے کر دیا۔ آج ہم سب تمہارے لیے مر گئے ہیں، تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اب کبھی اس گھر کی طرف پلٹ کر نہ آنا اور نہ دیکھنا۔ احمد بھائی نے اسے ان الفاظ کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے کہا، اور اس طرح منزہ کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شاہد جب اسے اپنے گھر لے کر داخل ہوا تو ایک لمحے کو اس گھر کے کچے پکے صحن اور پرانے زمانے کے بنے کمروں کو دیکھ کر اس کا جی خراب ہو گیا۔ میرے پاس جو رقم ہے، میں اس سے پلاٹ خرید لوں گی اور شاہد اور میں مل کر نیا گھر بنائیں گے، اس نے دل میں سوچا۔ گھر میں شاہد کے ماں باپ اور 4 عدد بھائیوں نے اس کا استقبال کیا، جانتے تھے کہ موٹی آسامی ہے، سو آؤ بھگت کی گئی۔ جلد ہی وہ ان سب میں گھل مل گئی۔ شاہد تو تھا ہی اس کا دیوانہ، مگر چاروں دیور بھی بھابھی بھابھی کرتے نہ تھکتے تھے۔ ان خوشیوں میں 2 مہینے گزر گئے۔ جب محبت کا خمار کچھ کم ہوا تو سب سے پہلے اسے ایمان کی یاد آئی۔ نہ جانے پھپھو اسے کس طرح رکھتی ہوں گی، وہ تو میرے ساتھ سونے کی عادی تھی۔ طرح طرح کی سوچیں دل بے قرار کر رہی تھی، ممتا جاگ گئی تھی۔ شاہد، اب ہمیں ایمان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اوہو بھائی، کچھ پل انجوائے تو کرنے دو، اسے بھی لے آئیں گے، وہ کسی غیر کے نہیں اپنے باپ کے گھر میں ہے، اور اس طرح کی بچکانہ باتیں یہاں نہ کرو۔ اب اس دوران اس کے ساس سسر نے شاہد کی مدد سے کمال مہارت سے ایک بڑی رقم اس سے حاصل کر لی، جس سے اس کے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ارے بھائی، الگ پلاٹ کیوں لینا ہے، یہ گھر تمہارا ہی ہے، آخر کو اس میں تمہارا پیسہ ہی لگا ہے نا، ساس نے پیار سے کہا۔ اور کیا، ہم اپنی پیاری بھابھی کو اس گھر سے جانے نہیں دیں گے۔ دیور بھی لاڈ دکھاتے، وہ تو ان کی چاہتوں پر نازا ہو جاتی، اور اسے ہمیشہ یہی خیال آتا کہ اس نے دوسری شادی کرنے کا کیا خوب فیصلہ کیا ہے۔ وہ خود بھی تمام کشتیاں جلا کر آئی تھی، سو اس کی کوشش تھی کہ ہر طرح سے سب کا خیال رکھے۔ اس کے دیور اس سے جتنی رقم مانگتے وہ بغیر چوں چرا ان کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ اس طرح اب اس کے پاس بہت کم رقم بچی تھی، سو وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے احتیاط برتنا شروع کی، رویے تیزی سے بدلنے لگے۔ شاہد بھی کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا۔ اس صورتحال میں اسے خطرے کی بو محسوس ہونے لگی۔ اگر میں ماں بن جاؤں تو شاید میرا رشتہ اس گھر سے مزید مضبوط ہو جائے گا، اسے نئی سوچ نے راہ دکھائی۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے اسے شاہد کی زندگی میں آئے ہوئے، مگر اب تک ایسی امید کے آثار نہیں تھے۔ آخر اس نے شاہد کو رضامند کر لیا اور ایک لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے۔ کیا اس سے پہلے آپ کی کوئی اولاد ہے؟ جی ہاں، ایک بیٹی تھی، منزہ سے پہلے، شاہد نے جواب دیا۔ تھی؟ جی، وہ پہلے شوہر سے ہے اور اب میرا مطلب۔ منزہ جھجک کر خاموش ہو گئی۔ اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر کیا اس بچی کی پیدائش کے وقت ڈاکٹرز نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ اب ماں نہیں بن سکتی؟ کیا؟ اس انکشاف سے جیسے آسمان اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ گھر آنے تک مسلسل روتی رہی۔ پلیز منزہ، اب چپ بھی ہو جاؤ، شاہد نے چڑھتے ہوئے کہا۔
जब रब ने औलाद दी तो उसे ठोकर मार आई, अब भला आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है। सांस पर से माँ का खौल मुकम्मल तौर पर उतर चुका था। देखें, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने आप सबके लिए क्या कुछ नहीं किया। आप लोग मुझे ताने दे रहे हैं। ज़रा इस घर की हालत तो देख लें, ये सिला दे रहे हैं आप लोग। अरे सुनते हो तुम सब, इसकी ज़बान भी कैसी हो गई है, निकाल बाहर करो इसे। सास साहिबा एक तरह से चिल्ला रही थी। अरे शाहिद बेटा, जब ये अपने पहले शौहर को छोड़कर भाग आई है तो भला तेरा क्या साथ देगी। कल को नया यार ढूंढ लेगी और निकल लेगी। बकवास बंद कर घटिया औरत, डायन कहेगी। मुनज़्ज़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। डायन तू है। सास ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और फिर उसके देवर और शाहिद माँ के साथ मिल गए। चल निकल यहाँ से, दफा हो। शाहिद उसका दीवाना, उसका महबूब शौहर, उसे घसीटता हुआ दरवाजे तक ले आया। नहीं नहीं, अल्लाह के लिए मुझे मत छोड़ो, मैं कहाँ जाऊंगी। रहम करो मुझ पर, अल्लाह का खौफ करो, मैं नहीं जाऊंगी। वो उसके कदमों से लिपट गई। छोड़ मुझे। उसने उसे झटके से छुड़वाया और गली में धकेल दिया। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वैसे भी तुझे तलाक़ें लेने का बड़ा शौक है। शाहिद ने 3 बोल बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। खोलो, दरवाज़ा खोलो। वो दीवानों की तरह चिल्ला रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। उसके इर्द गिर्द मोहल्ले वालों का हुजूम बढ़ने लगा और मुख्तलिफ आवाज़ें भी। अरे ऐसी औरतों का यही अंजाम होता है, इसे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नया मर्द फांस लेगी। अल्फाज थे या तीर जो उसकी रूह को छलनी कर रहे थे। वो रोती बिलखती वहाँ से चली गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। अक्सा ने बाहर आकर देखा। मुनज़्ज़ा। तड़प गई वो, तड़प कर दरवाज़ा खोलकर शिद्दत गम से पत्थर बन गई। सूजी हुई आंखें, नील पड़ा हुआ चेहरा, कटे फटे होंठ इस बात की गवाही दे रहे थे कि खुदगर्जी ने उसे कहीं का ना छोड़ा। उसने औलाद जैसी नेमत को ठुकराया था तो कुदरत ने उससे माँ बनने का हक वापस ले लिया। जिस तरह कामिल ने रोकर उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांगी थी, इस तरह शाहिद के सामने उसे गिड़गिड़ाना पड़ा। और दौलत, वही दौलत जिसके बल पर उसने घर छोड़ा था और गैर का घर बसाया था, जब वो दौलत ख़त्म हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। घर से बेघर हो गई। उसके कपड़े तब्दील करवा कर और ज़ख्म साफ करने के बाद तमाम माजरा सुनकर अक्सा भी बुरी तरह रो पड़ी। अब जाओ मुनज़्ज़ा, भाई घर आने वाले हैं। अक्सा का जुमला सुनकर वो उछल पड़ी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे जाने के बाद अहमद भैया और अनस भाई ने साफ साफ कह दिया है, जिस रोज़ मैं तुमसे राब्ता करूंगी मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगी। खुदा ना ख्वास्ता, अहमद भैया तो खैर फिर भी समझदार हैं, मगर अनस, उसको तो तुम जानती हो, वो बेहद जज्बाती है। तुम्हें अपने भाइयों का वास्ता, चली जाओ प्लीज़। और वो बोझल कदमों से बाहर निकल गई। उसे अपनी मंजिल का पता नहीं था, मंजिल तो उसने खुद खोई थी। मुनज़्ज़ा अपनी रौदात सुनाकर खामोश हो गई थी, मगर उसके आंसू रवा थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तसल्ली दूं या उस पर लान तान करूं कि ए औरत, तूने अपने हाथों से चंद ख्वाहिशात के लिए अपने घर को उजाड़ दिया, अपनी बेटी को छोड़ दिया, अपने शौहर को छोड़ दिया और अपनी सास को, जो कि तेरी फुप्पी भी थी, उनको तू उनकी खिदमत ना कर सकी। और फिर तुझे क्या मिला बदले में? कुछ नहीं मिला सिवाय रुसवाई के, सिवाय तलाक के। तू एक तलाक याफ्ता औरत है। मैं ना कह सकी कि उसका दिल पहले ही शर्मिंदा था। मैं क्यों उसको कुछ कहती, क्योंकि वो खुद अपने आप को शर्मिंदा कर रही थी। मैं खामोशी से वहाँ से उठ गई और दारुल अमान से बाहर आ गई। मुझे मुनज़्ज़ा से हमदर्दी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। ताहम एक चीज़ का इत्मीनान था कि वो तारीक राहों की मुसाफिर बनने के बजाय ऐसी जगह पहुंच गई जहां वो अपनी सांसें इत्मीनान से पूरी कर सकती है। लेकिन कैसे? जिसने किसी रिश्ते की कदर ना की हो, जो सबके लिए मर गई हो, अब क्या करेगी वो? अकेली ज़िंदगी गुजारेगी, पछताएगी, आखिरी सांस तक पछताएगी। माँ की ममता जब तड़पाएगी तो रातों को रोती होगी। मैं ये सोच कर ही दहल जाती हूँ कि अब उसके साथ क्या होगा, जिसने खुद अपने हाथों से अपने शौहर और अपनी बच्ची को छोड़ा है।